سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. درود پاک ہر نیکی کرنے سے پہلے پڑھنا چاہیے. درود پاک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قدر برکتیں رکھی ہیں، اس قدر برکتیں ہیں جس کا شمار نہیں. اسی لیے آپ حدیث میں فرمایا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے بھی ایک حدیث ہے، حضرت علی کرم اللہ سے بھی ایک حدیث ہے کہ جب بھی دعا مانگو اللہ سے تو اس سے پہلے بھی درود شریف پڑھ لو اور اس کے بعد بھی دعا شریف پڑھو. درود شریف ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہی فرماتے ہیں. تو جب دونوں سروں پر اللہ چیز قبول فرما لے گا تو درمیان والی چیز خود بخود قبول ہو جاتی ہے. تو یہ درود پاک جو ہے اتنی بڑی گارنٹی ہے کسی عمل کے لیے کہ اس عمل میں اتنی برکتیں پیدا ہو جاتی ہیں. اللہ کی رحمت اس قدر متوجہ ہو جاتی ہے اس درود پاک کی وجہ سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہی فرماتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں کہ جب بھی کوئی عمل شروع کرتے ہیں تو اس سے پہلے درود کا ورد ضرور فرماتے ہیں. تعداد ہے مختلف درودوں کی جو بزرگان دین نے مقرر کی ہیں اور جس کے فائدے بھی مختلف ہوتے ہیں. تو بہت ہی بابرکت چیز ہے درود شریف، اس لیے کیونکہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری مجلس کی شان درود پاک ہے اور کثرت درود ہے اللہ کے فضل سے. تو اس لیے عرض کر رہا ہوں پڑھتے وقت یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ جو چیز ہم پڑھ رہے ہیں یا کر رہے ہیں اس اللہ کے نزدیک اس کی اہمیت کتنی ہے اور اللہ اس کے بارے میں کتنی محبت رکھتا ہے اس عمل کے بارے میں. تو عمل کرنے میں اور زیادہ محبت پیدا ہو جاتی ہے اور لطف آتا ہے کہ اس عمل کے اندر یا اس انداز سے اللہ تعالیٰ کے پاس میرا یہ عمل پہنچ رہا ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اس درود پاک کے بارے میں عجیب حدیث ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ جب بندہ درود پڑھتا ہے تو پھر میں اس کو خواب میں آ جاتا ہوں. سبحان اللہ، خواب میں زیارت کراتا ہوں اور جس کو میں خواب میں زیارت کراتا ہوں اس کی پھر میں سفارش کرتا ہوں اور جس کی میں سفارش کروں گا اس کو اپنے حوض کوثر سے پھر پانی پلاؤں گا. فرمایا جس کو اپنے حوض کوثر سے پانی پلاؤں گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بری فرما دیں گے. کس کی برکت ہے؟ ایک درود کی. کتنی بابرکت چیز ہے درود پاک. یہاں اللہ ہم کہتے ہیں زیارت کے لیے بہت ہی زبردست چیز ہے درود پاک. ہیں ایسے درود پاک جو بزرگ کہتے ہیں کہ اتنی دفعہ پڑھو تو نبی پاک کو زیارت ہو جاتی ہے. تو یہاں اس گارنٹی دی ہے چیز کے لگنے ضرور میں جو ہے درود پاک کی برکت سے نبی پاک کو زیارت بندے کو نصیب ہو جاتی ہے الحمدللہ. لیکن یہ ہے کہ جتنی بڑی چیز اللہ کو رحمت متوجہ کرنے والی ہو اس کو پھر اسی ہی انداز سے انسان کو کرنا چاہیے. وہ اللہ کے نزدیک اس کا رتبہ بلند ہے تو اسی انداز سے اس درود شریف کو پڑھے. بعض لوگ درود شریف کا جب ورد کرتے ہیں تو وضو کا اہتمام کرتے ہیں، پہلے
خوشبو لگاتے ہیں وہاں پر، جسم پہ خوشبو لگاتے ہیں. خوشبو لگانے کے بعد جس ماحول میں بیٹھ کے جگہ درود پڑھ رہے ہیں وہاں بھی خوشبو لگاتے ہیں، خوشبو جلاتے ہیں، اور اس کے بعد بیٹھ کے بھی وہاں بہت پاک صاف ہو کر پورے متوجہ ہو کر. بعض لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ تصور ملا ہے روزہ مبارک کو، تو تصور کے ساتھ پھر درود شریف کو پڑھتے ہیں. یہ اہتمام ہے درود شریف کا. تو جس قدر کوئی کسی چیز کے لیے اہتمام کرتا ہے اس چیز کی جو قدر بڑھ جاتی ہے پھر یاد رکھیں، کیونکہ وہ ہر فعل ہمارا ایک نیت سے ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے کرتے ہیں آدمی. اس لیے تو جو اتنا فعل ہم کریں گے، جو چیز اللہ تک پہنچانا ہے ہم نے، جس سے اللہ کا ہم نے قرب حاصل کرنا ہے، اس فعل کو جتنے بھی احترام سے کریں گے اور جتنی لاپرواہی سے کریں گے، آپ جتنی بے اتنائی سے کریں گے، عمل تو اس کی خاصیت تو وہی بڑی ہوتی ہے اس کی. جس میں آپ کو بتایا کہ ایک درود پاک کا نام اللہ کے نبی نے کیسے فرمایا. زیارت بھی ہوتی ہے، حوض کو سے پانی بھی کراتے ہیں، سفارش بھی کر دیتے ہیں، اللہ جہنم سے بری کر دیتے ہیں، یعنی ایک درود شریف سے. امام شافعی امام ہیں کتنے بڑے آپ دیکھیں، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. تو زندگی میں اس کا کیا مقام ہوگا، تو کتنے بامقام آدمی تھے، امام تھے وقت کے. انتقال فرما گئے. انتقال ہوا تو خواب میں کس کو نظر آئے، اس زمانے کے جو بزرگ تھے. ظاہر جب کوئی آدمی نظر آتا ہے خواب میں، جو بڑے لوگ بزرگ ہوتے ہیں مخاطب ایک ہی بات سے ہوتے ہیں. بہت واقعات اس پر پوچھتے ہیں کہ بھئی کیا معاملہ اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا، کیسا رہا. امام شافعی نے عجیب جواب دیا آپ سے. کہتے ہیں میں کیا بتاؤں تمہیں کہ میری بخشش کس پر ہوئی. آپ سنی کتابوں پہ ہوئی، حدیثوں پہ ہوئی، فقہ پہ ہوئی، مسئلہ بتانے پر ہوئی، تبلیغ پر ہوئی، کس چیز پہ آپ معلوم میری شفاعت کی اللہ پاک نے فرمایا. کس چیز پر؟ فرمایا ایک درود شریف پر میری شفاعت فرما دی. اللہم صلی علی سیدنا محمد کلما ذکر و ذاکرون وصلی علی سیدنا محمد کلما غفلن و غافلون. یہ درود شریف پڑھتے تھے. پتہ ہے ایک درود شریف کا ہم تو واقعی ہم تو عمل کرتے ہیں پتہ نماز فلاں، لیکن وہ جو ہے نا رحمت اللہ جو ہے نا اس کے حساب کو ترازو ڈفرینٹ ہے. تولنے کا طرز ڈفرینٹ ہے. تو اس یہاں ایک نقطہ یہ نظر آتا ہے کہ جو عمل بھی انسان کرے نا ٹوٹ کے کرے کہ ہو سکتا ہے اس سے میری بخشش ہو جائے. جو نیکی بھی کرے آدمی، مثال کے طور پہ آپ کسی کو پانی پلا رہے ہیں، آپ نے صرف پانی پلایا ہے. دیکھیں اب یہ رمضان بھی آپ کیا دعوت دے رہے اس چیز کی کہ ایک آدمی کو روزہ کھلاؤ گے تو اتنا ثواب ہو جائے. بیسیکلی پانی سے کھلا تو آپ ایسے ہی ہے نا. کیوں ترغیب دی جا رہی ہے؟ وہ اللہ بتا رہا ہے. کہتے جو عمل بھی انسان مثال کا نام پریکٹس کر رہے ہیں کہ عمل کرتے وقت تیری کی نیت ہو، اس میں اخلاص مکمل ہو تیرا. واقعی اس میں نیت کیا ہو کہ بھئی یہ اپنی آخرت کے ذخیرے کے لیے میں یہ نیکی کر رہا ہوں. تو وہ نیکی بے شک کتنی چھوٹی ہو، کتنی معمولی ہو، لیکن جب تو اس نیکی کو اس اہتمام کے ساتھ کرے گا نا تو تجھے کچھ پتا نہیں کہ بڑی بڑی نیکیاں بے اتنائی کی وجہ سے جس پہ تو بس ویسے ہی کر لیجیے. تہجد پڑھنے کھڑے ہوئے، تہجد تو پڑھ رہے ہیں لیکن یہ نہیں پتا بس پڑھ لی تہجد ثواب کے لیے. صبح اٹھے بھی ہیں، ہاتھوں دھوئے، تہجد کو ہوا میں اڑا دیں. اس کے مقابلے میں کیا ہو کہ اگر کوئی ایک آدمی راستے مل گیا اور یہ آپ کو احساس پیدا ہو گیا یا میں اس کو سلام کروں گا، سلام کرنے کے بعد کیا ہے یار مجھے 10 نیکی مل جائیں گی الحمدللہ، ہو سکتا ہے اللہ پاک اس نیکی کو پسند کر لے تو اس میں خلوص پیدا ہو گیا. جب یہ تھنکنگ پیدا ہوئی نا آپ کے دماغ میں، یہ عبادت بنی بہت زبردست. مثال کے ایک آدمی راستہ پوچھا، آپ جا رہے ہیں بڑی جلدی میں، آپ
میں چھوڑو یار، اگر میں آج اس آدمی کا راستہ بتا دیتا ہوں تو اللہ تو قرآن میں اہدنا الصراط المستقیم کی مجھے دعوت دے رہا ہے، میں اس سے مانگ رہا ہوں مجھے سیدھا راستہ دکھا. آج میں اس کو سیدھا راستہ صرف سڑک کے دکھا دوں شاید میرا کام بن جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی سڑک کا ہی راستہ اس کو دکھا دوں کہ یہ راستہ جو سڑک پر چلنے کا سیدھا راستہ ہے، تو ہو سکتا ہے اس سے میرا کام بن جائے. ہوتا کیا پھر کہ ساری نیکی تو اللہ ایک طرف رکھ دے گا. بھائی ان کے ساتھ چھوڑ، یہ تیری نیکی مجھے بڑی پسند ہے، وہ تو اس کی پسند میں نے اس کی رحمت پر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس نے کہا یہ تیری نیکی جو مجھے بہت پسند تھی، بس چھوڑ کھول تو جنت کے دروازے اس نیکی میں. اور سلام مجھے تیرا بڑا پسند آ گیا تھا، ضرور کہ تو نے کیا. اور تیری نیت یہ تھی کہ بھائی میں یہ آخرت کی تیاری کر رہا ہوں. ہمارے حضرت فرماتے تھے، شاید پہلے میں نے آپ کو واقعہ سنایا، یہ اللہ والوں دل ایسے بن جاتے ہیں نا، پھر سبحان اللہ جب دل بن جاتے ہیں نا آدمی کا تو پھر ایسی ایسی چیزیں نکلتی ہیں اس میں سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک ہوتا ہے بنا ہوا، ایک ہوتا ہے بے بنا. بے بنا دل میں خرافات ہی آتی ہے، ہمیشہ دنیا ہی آتی ہے. یہ دیکھیں وہاں آپ کو جو ہے وہ دو چیزیں ہیں. میں یہ بات بھول نہ جاؤں، یاد کرا دینا، بیچ میں ایک بات آ گئی. تو بات کیا کر رہا تھا اس سے پہلے میں؟ ہاں حضرت کی بات تھی نا، وہ بتاؤں پہلے. حقیقت یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں جس کی ہمیں رمضان بھی پریکٹس کرا ہے. دو چیزیں ہیں. چیز ایک ہے وہ ہے قرب، قریب ہونا. یا تو بندہ اللہ کے قریب ہوگا. ساری دنیا کا جو گیم ہے نا، آپ کو بتاؤں اس ایک لفظ میں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس رمضان کے بارے میں، نبی اعلان فرمایا تھا کہ یہ مہینہ اللہ کے قرب کا مہینہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ویسی ٹائٹل نہیں دے دیا اتنا بڑا، یاد رکھیں یہ اتنا بڑا ٹائٹل دیا نا لیکن نبی نے. وہ مشہور حدیث ہے نا جو روایت میں آئی ہوئی ایک حدیث کہ شعبان میں جب اللہ کے نبی نے فارسی رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے حدیث کو، آپ سنتے ہیں علماء کرام سے. تو یہ ٹائٹل دیا رمضان کو اللہ کہ یہ اللہ کے قرب کا مہینہ ہے. یعنی اس میں جو کام کرنا ہے، سارے جتنے کام ہوں گے اس مہینے کے اندر، جتنے بھی ہوں گے، کیا ہوگا کہ قرب کو تلاش کرنا ہے اور قرب کو بڑھانا ہے اللہ تعالیٰ سے. تم بہت دور ہو جاتے ہو. اب قرب کیا ہے کہ یا بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، یا اس کے اپوزٹ کیا چیز ہے، جیسے روشنی ہے اس کے اندھیرا. دوسری کیا چیز ہے، یا تو اللہ کے قریب ہوگا یا اس کے مقابلے میں کیا چیز ہے، دنیا ہے. یاد رکھو دنیا اللہ کے مقابلے میں کھڑی ہے. جو خواہشات ہم بات کرتے ہیں نا، اس کی آج کل ہم بات کر رہے ہیں بہت زیادہ، جو رمضان بات کر رہا ہے میں کیا کر رہا ہوں. اللہ کے مقابلے میں کیا آتا ہے، انسان کا نفس آتا ہے. کیا انسان اپنے خواہشات کے قریب ہوتا ہے جس کو دنیا نے گھیرا ہوا ہوتا ہے، یا بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. بیچ میں ایک راستہ کوئی بھی نہیں ہے. جس وقت انسان بھاگ کے دنیا کی طرف اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، وہ کون ہوتے ہیں؟ دنیا کے اندر مست ہوتے ہیں. ان کا محور مرکز زندگی کا صرف کیا ہوتا ہے؟ پیٹ ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا. تفکرات ساری زندگی جن کے بھرے ہوتے ہیں نا، وہ دنیا کے بھرے ہوتے ہیں. اب یہ کیسے ہوگا، اب یہ کیسے ہوگا، اب یہ کیسے ہوگا. ہر فکر اس کی دنیا کا لاغر ہوتا ہے اس کے سر پر. سلائڈ جس میں لیے ہوتی ہیں باتیں کہ بھائی اپنے لیے خوش کرنے کے، ضمیر کو خوش کرنے کے لیے، لیکن وہ کیا ہے، اللہ کے قریب نہیں ہوتا بندہ. جو بندہ دنیا کے قریب ہوگا، چاہے اس نے دین کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، یہ بھی یاد رکھنا بات، لبادوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ظاہروں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق کہاں سے پڑتا ہے؟ انسان کے باطن سے پتہ چلتا ہے. انسان کا جب سکین ہوتا ہے نا، اندر کا سینس سے پتہ چلے گا کہ اندر انسان کتنا ہے. اتنی بڑا آدمی نظر آ رہا ہے جتنا زہر سے نظر آ رہا ہے یہ شخص. اور اس کا زہر جو بتائے گا کہ یہ ہے کیا، وہ بتا دے گا کہ اندر یہ تو دنیا کے قریب ہے، دنیا کا اس کا غلبہ ہے.
اور دنیا کا غلبہ جب انسان پہ پڑتا ہے نا تو اس کا معیار اللہ کا معیار ہی دنیا ہی بن جاتا ہے. عجیب جملہ دے رہا ہوں آپ کو. سبحان اللہ. اللہ کا ماننے کا معیار جو بن جاتا ہے دنیا بن جاتی ہے. کیسے کہ اگر اس کی خواہشات کے مطابق کام چل رہا ہے تو اللہ کو مانتا ہے, اگر اس کی خواہشات کے مطابق وہ اللہ کو بھی نہیں مانتا. ایک صاحب آئے کچھ سننے کی بات کہ جی میری بیوی کے بہت برا حالات, پتہ اس کو جن آ گیا. جن تو فوراً لے آتے ہیں دو چیزیں, ایک جن, ایک بھوت اور ایک جادو. یہ تو ہمارے پاکٹ میں گھسے ہوئے ہیں نا ایک دم فوراً, یہ ہے جی اور کچھ نہیں, اے جادو, بہو نے جادو کر دیا, ساس نے جادو کر دیا, خالہ نے جادو, بس یہ تو بہت ذرا کچھ بھی ہو نا ہمارا معیار بھائی وہیں تک ہے اور کچھ نہیں. یہ بھی اپنے ضمیر کو چھپانے والی بات ہے. پھر بھی کیوں میں کیا ہوا اس کو کہتے بس ہو. وجہ یہ ہوئی جی میری جوان بچی تھی, پھر 25-30 سال کی, انتقال کر گئی. ٹھیک, بہت بڑا شوق ہے تو بھائی ظاہر ہے بچی انتقال کر دے کسی ماں کے لیے تو بہت بڑی چیز ہے. کہتی وہ ہر روز پھر قبرستان جانے لگی, روتی تھی قبرستان چلی جاتی تھی, کہتے مجھے تسلی ملتی ہے. پتہ نہیں قبرستان کی وجہ سے ہوا ہے کیا ہوا, وہ تو پھر جو ہے ایک دم جو اس کا حالات ایسے ہو گئے کہ وہ تو نہ اللہ کو مانتی ہے نہ روزے کو مانتی ہے, نہ کھاتی کچھ نہیں کرتا, اس کو عجیب حالت ہو گئے. میں نہیں مانتی اللہ, ٹھیک ہے بس اپنا کرو کام, تو ہم نہیں کرتے فلاں کر. جی ہم تو یہ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پہ اثر ہو گیا. وہ جاتی تھی اور قبرستان میں تو سب کے ذہن میں یہ باتیں آئی کہ قبرستان میں گئی, اس پہ اثر ہو گیا. جن نے پکڑ لیا گیا, کسی بھوت نے پکڑ لیا, جادو تو والا نہیں ہو سکتا, یہ ہو گیا. تو بھائی میں نے سوچا بھائی بات تو جن بھوت کی تو ہے, جن تو ہیں, لیکن جن بیچارے کہاں فارغ ہیں. آج کل رمضان ہے, روزے ووزے رکھ رہے ہوں گے, وہ اب اس چکر میں کہاں پڑیں گے, لوگوں کو پکڑتے پھرے. کہتی کیا ہے, میں نماز پڑھتی, کہتے نہیں, کہتے میں نہیں پڑھتی, میں وہ کرتی, کہتے نہیں. ہاں مرض تو پتہ لگ گیا. کیا مرض؟ اصل مرض تو یہ ہے کہ اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس حکم ماننے سے انکار کیا ہے کہ میری بیٹی کیوں مارا. یعنی یہ اس کو شوق اتنا لگا کہ میری بیٹی کو کیوں مارا اس نے, اس کو موت کیوں آئی, آخر کیوں مر گئی وہ. تو یہاں تک اس کو دنیا کا غلبہ تھا اس کے ذہن میں. اس نے کہا جب میری بیٹی کو اللہ نے ماری تو میں بھی نہیں مانتی اللہ کو. چل کے صحیح ختم. پھر اصل یہ فیلنگ اس کے اندر پیدا ہوئی ہے. دنیا کی خواہش انسان کے اندر, دنیا کے اتنے قریب ہوتا ہے انسان کہ وہ معیار بھی اس کا وہی بن جاتا ہے اللہ کو مان. نمازیں اگر آپ عبادت کر رہے ہیں اور آپ کی دکان چل رہی ہے, آپ کی خواہشات کے مطابق کوئی چیز مل رہی ہے, اس نماز کی آپ بڑی قدر کریں گے. کسی اللہ والے کے پاس گئے, اس نے آپ کی دنیا کی دعا کر دی, دنیا چل گئی, بس بارے نیاز ہو جائیں اللہ والے کے. آپ بہت پہنچا ہوا آدمی ہے. میں ایک دفعہ گیا جی, میرے تو اے کام ہوئے گا جی, بس مثال میں گیا سی, بس اس طرح 1 منٹ میں یہ ہو گیا, 2 منٹ میں یہ ہو گیا. بہت بڑا اللہ والا ہے. ابھی ہمارا کیا ہے, یعنی ہم ہر چیز کا معیار یہ ہے, دنیا میں جو ہمارے شامل ہو جائے وہی اللہ ہے. بیسٹ اللہ وہی ہے جو میرا کام کر دے. ہمارا بیسٹ نماز ہماری وہ ہے کہ میں یہ کام میرا ہو جائے. آپ پرسنٹیج نکالیں نا اس کی. رمضان کا سال اس نے بھیجا انہی کاموں کے لیے بھیجا کہ اس بات میں تفکر کرو تم بیٹھ کے کس کے قریب ہو تم. اللہ کے نام میں اعلان اس لیے کیا کہ یہ قرب کا مہینہ ہے, کہ اس مہینے میں تم دنیا کماتے پھر رہے ہو, مال کمانے کی فکر میں ہو, یہ کرنے کی فکر میں, دنیا کے اتفاقات میں گھوم رہے ہو, جبکہ اس مہینے کے اندر میں عبادت کا معیار اتنا بلند کیا کہ ایک لمحہ بھی ضائع نہ کرنا, گناہوں سے بھی نہ نکلنا, میرے پہ توکل کرنا. یہ مہینہ جو میں تمہیں دیا اس مہینے کو ضائع نہ کرنا. لیکن اپنی دلی خواہشات کی وجہ سے ہم ہر فعل کرتے ہیں جی اللہ کے لیے کر رہے ہیں, اس میں بھی ثواب تو وہی ہے نا. سنیں بات, سمجھا میری بات.
اس کو بھی ثواب بنا کے یہ بھی تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں جی. اتنا. اور اس میں ساری دنیا ہوتی ہے, اس میں نوٹ گنے ہوتے ہیں, پیسے گنے ہوتے ہیں, پیسے لینے دیتے ہیں, پیسے دینے ہوتے ہیں. مرکز وہی ہوتا ہے پیٹ انسان کا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے بڑی عبادت ہی بے نیاز پیٹ سے کی ہے اس روزہ رکھنے کے بعد, کہ یہ تیرا سب سے بڑا دشمن ہے, تجھے دنیا میں ڈالتا ہے اور سارے سال گھماتا ہے, تو میں اسی کو فارغ کرتا ہوں تاکہ ایک مہینہ تو فارغ ہو میرے لیے. پیٹ سے تیری جان چھوٹے ایک مہینے کے لیے, یعنی پیٹ سے جان سے چھوٹنے کا مطلب ہے کہ دنیا کے تفکرات ختم کر دوں میں تیرے. اور اس اور اٹریکشن دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو چھڑانے کے لیے ایک اور اٹریکشن دی, ثواب بڑھا دی نیکوں نے. کیا اور اٹریکشن ہو جائے اس دنیا کو چھوڑنے کی. کیونکہ بھی تو ایک چیز ہی یہی ہے کہ بت پرستی جو ہے دنیا کی محبت سب سے بڑا بت ہے. حب دنیا جس کو ہم کہتے ہیں. اللہ کے نبی کی حدیث کہ ساری چیزوں کی جڑ جو ہے نا, یہ برائیوں کی جڑ کیا چیز ہے؟ دنیا ہے. وہ ہے ہی نہیں. تو یہ جو ہے اللہ نے قرب کا معنی جو دیا ہے ہمیں, یہ ہے یا تو اللہ کا قرب لوگ ہے, لیکن بھائی یاروں یہاں بھی داؤ نکالے ہیں دنیا کے لیے. جس کا اس مہینے کے اندر دنیا کا فکر نہ نکلا سمجھے وہ تو پھر بالکل بیکار رہا انسان. اس مہینے اللہ پہ عظیم توکل بڑھ جانا چاہیے انسان کا, عظیم توکل. ایسی ایسی اللہ تعالیٰ نے نیکی لکھ دی اس میں تاکہ کہ اللہ توکل کرے کہ اس مہینے کے اندر میں نے کم کام کرنا ہے, میں نے کم وہ چیز کرنی ہے, دنیا کی طرف کم رجحان کروں گا, کمائی میں کم کروں گا, کیونکہ یہ رمضان تو پھر نہیں آئے گا میرے لیے. یہ احساس جس میں پیدا ہو رہا ہے سمجھے گا تو پھر تو رمضان کے لیے اس نے قدر کر رہا ہے. کسی چیز کی اس نے قدر کی ہے. تو بڑی اچھی بات یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر ایک اسٹینڈرڈ اللہ کے نبی نے ہمیں دے دیا ہے کہ کیا دنیا قریب ہوتی ہے یا اللہ قریب ہوتا ہے. یہ چیز ہمیں دیکھنی ہے کہ دنیا تیرے قریب ہوتی ہے یا اللہ قریب ہوتا ہے. کیونکہ جہاں تک انسان جب پہنچ جاتا ہے کہ اس کو اللہ کا ماننے کا معیار بھی دنیا ہی ہے. راضی اس وقت ہوگا جب اللہ اس کے مطابق کام کر دے, ورنہ اللہ کو چھوڑ دے گا. حتیٰ کہ یہ ہے, آپ دیکھیں اتنا ناراض ہو جاتا ہے اللہ سے ہر چیز سے, اگر اس کو دنیا نہ مل لی اس کے مطابق, دنیا کی خواہش اس کی پوری نہ ہو, تو بندہ کمال جی کرتا ہے کہ مرنے تک بھی آ جاتا ہے. خودکشی, آج کی جو خودکشی ہوتی ہیں اکثر نے لوگوں سے سنا ہے, میرا دل کرتا ہے جانے دے دوں, اپنی مری جاؤں. اتنی قیمتی چیزیں, یعنی اپنی خواہش کو پورا نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کو چھوڑ دیتا ہے, پھر اپنے آپ کو بھی کہتا ہے یار میرا رہنا ہی فضول نہیں ہے, میری خواہش تو پوری نہیں ہوئی. یہ کون سا نقشہ ہے انسان کا؟ آپ یہ دیکھیں جس طرح ہماری زندگی گزر رہی ہے. اتنا بڑا وبال ہے چمٹ جاتی ہے انسان کے اندر دنیا. اور دنیا کے اندر یہ کشش یہ ہے کہ انسان کو سیر نہیں ہونے دیتی. مثال کے طور پر آپ کسی کو چیز مانگنے جائیں نا, تو آپ منگتے بن کے آپ جائیں گے تو یا اس چیز سے آپ کو سیر ہوگی ہی نہیں. جیسے چلو اور آ جائے, چلو جا رہا اور آ جائے, تو دنیا مانگنا شروع کر دیتے آدمی. دنیا کا مانگتا کسی وقت بھی اس کو سیر ہو ہی نہیں سکتی. یہ تو حدیث بھی ہے. وادیاں بھر جائیں اس کی, پہلے کیا یار اتنا ہو جائے, جب وہ آ گیا نا یار چلو اتنا ہو جائے کیا فرق پڑتا ہے, یار 5 پاؤنڈ ہونے میں 100 ہو جاتے, گننے آسانی ہو جاتی. 95 گنوں گا, اگر سے 5 اور مل جاتے پتہ چلتا 100 یا ایک گڈی بنا دیتا, بڑا آسانی ہو جاتی, 100 بن جاتے. ہر خانہ بنانے سے وہ چاہتا ہے کہ دنیا میں میری ترقی ہو. اور اللہ کیا چاہتا ہے؟ اشد حب اللہ. دیکھیں کتنا فرق ہے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ وہ کہ میری یاد کے اندر, میرے اندر میری محبت فنا ہو چکی ہوں, اتنا قریب میرے بندہ ہو.
اقرب مریض اللہ کہتا ہے کہ میں تو بندے کی شہد رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. سبحان اللہ. جب بندہ اللہ بندے کے اتنے قریب ہے تو پھر اس کے کام کیوں ایسے ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ تو قریب ہے لیکن ہم اللہ سے دور ہیں. میری بندو ذرا سوچو یہ بات. کبھی وہ شخص بھی اللہ کے قریب نہیں، کتنے سجدے کر رہا ہو، کیا ڈھونگڑ چاہے ہو اس نے، کتنے وہ تسبیح پکڑ رہا ہو، کتنے اس نے اپنے شکلیں بدلی ہوں، لیکن بندہ کبھی بھی قریب ہی نہیں ہو سکتا جو دنیا کے قریب ہے اللہ کے قریب. یہ کوئی متضاد ہے، یا اللہ کے قریب ہوتا ہے بندہ یا دنیا کے قریب ہوتا ہے. مین چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس رمضان میں ہم سے کرا رہا ہے پریکٹس، اس عنوان سے کرا رہا ہے کہ تم اس سے بہت دور جا چکے ہو اور اپوزٹ راستے پہ ہو، تم دنیا میں فنا ہو چکے ہو. میں تمہیں واپس لانے کے لیے اس مہینے پریکٹس کرنا چاہتا ہوں کہ واپس میری طرف آ جاؤ تم اور مجھ سے محبت کرنے لگو، سبحان اللہ. میرے قریب آ جاؤ. اور اللہ نے دیکھو اس میں وہ چیزیں رکھی ہیں جو اللہ کے قریب کر دیتی ہیں، زیادہ کرتی ہیں. نمبر 1 پیٹ بند کر دیا ہمارا، ٹھیک ہے نا، تاکہ پیٹ بند ہوگا تو پھر بندہ میرے قریب آئے گا، دنیا نکلے گی اس کی. کھانے پینے کا غم دور کر دیا، صبح کی چائے پی لیں، صبح کھانا پی لیں، زیادہ کام کر لیں، توانائی کم کر دی اللہ تعالیٰ نے، ہر چیز سلو کر دی کیونکہ پھر میرے قریب آئے گا بندہ. تو ایک سائن تو یہ دے دیا اللہ کے قریب ہونے کا، سبحان اللہ. دوسری چیز جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائی ہے کہ بندہ تو سجدہ کرتا ہے تو سب سے زیادہ قریب ہوتا ہوں تیری اس حالت کے اندر. اگر اللہ کے قریب ہو جاتے ہو بہت زیادہ سجدے کرو اللہ تعالیٰ کو. اس کی پریکٹس کرائی، کہاں تک کرائی؟ 40 سجدے ہمیں بڑھا دیے اس کے اندر. کتنے؟ 20 تراویح دیے نا ہمیں. 20 تراویح کیا کتنے سجدے ہوتے ہیں؟ 40. تو ہر سجدے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں بے انتہا تیری ہوتا ہوں. الحمدللہ جب انسان تراویح پڑھتا ہے تو ان تراویح کے بعد 40 سجدوں میں اللہ کتنا قریب بندے کو ہو جاتا ہے. اور ہم دنیا دار ہیں، یہاں بھی دنیا بتا رہا ہوں نا آپ کو، ہم اللہ کو مانتے بھی دنیا کی وجہ سے. جی 8 پڑھیں گے، کوئی کہتے ہیں تہجد ہے، کوئی کہتے ہیں لالو قدر. ان میں گرام جھگڑ رہے ہیں آپس میں. 8 پڑھنے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیونکہ دنیا میں مصروفیات زیادہ ہے، فتوے دیے جا رہے ہیں. جس چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک کوئی ٹیکس زبردستی نہیں کیا، فرض نہیں ہے تراویح، سنت ہے. جہاں اللہ کی محبت کے معاملات آتے ہیں اللہ تعالیٰ اس چیز کو کبھی فرض نہیں کرتا، کبھی فرض نہیں کرتا. قل ان تحبون اللہ فاتبعونی، سبحان اللہ. کیا اعلان کی ہے؟ محبت کا اعلان کی ہے، قرب کے اعلیٰ درجے کا اعلان کی ہے. اور کس پر کی ہے؟ کہ حبیب کی سنت پہ کی ہے. چاہیے تو یہ فرض کر دیتا اس کو، نہیں فرض نہیں کیا. کیوں کہ محبت ایسی چیز ہے کہ تو اپنے دل سے کرتے ہو محبت بنتی ہے. میں آپ کو کہتا ہوں ذکر میں آؤ، ذکر میں آؤ، ذکر میں آؤ، یہ ایک دعوت ہے. مجھے اس آدمی کو دیکھ کے خوشی نہیں ہوتی جس کو میں دھکے سے لے کر آؤں. مجھے اس آدمی کے دل سے خوشی ہوتی ہے سبحان اللہ جو اپنی محبت سے پہنچتا ہے. بیسٹ مرید شیخ کے یاد ہے، نقطہ بتا رہا ہوں. بیسٹ مرید شیخ کا وہ ہوتا ہے جس کے اندر اس کی محبت ہوتی ہے. یہ محبت کی زبردستی آئی کوئی نہیں. جو ہر فعل محبت سے کرتا ہے، زبردست نہیں، خدمت کر رہا ہے محبت سے کر رہا ہے، ملاقات کرنا چاہتا ہے محبت سے کھڑا ہے، اپنی مرضی سے کھڑا ہے. لیکن جہاں شیخ ہے تو یہ ڈیوٹی لے، تو فلاں کر، تو میرے لیے پانی بھرا کر، تو میرے لیے جوتا رکھا کر. تو کبھی بھی میں نے خانقاہوں میں زندگی گزاری، میں نے آج تک نہیں دیکھا کسی جو اللہ عنہ کی بات کر رہا ہوں کہ
کہ وہ یہ پسند کرتے ہوں کہ میں کسی سے کام کراؤں. کیوں؟ کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا پروانہ خود اڑ کے آتا ہے یا میں کھینچوں گا اس کو. تو یہ جگہ، یہ جو ہے معاملہ سارا عشق کا ہے دوست. یہ گیم ہے ہی ساری عشق کی، محبت کی ہے. کیوں؟ کہ اس سے، اس عشق کے ساتھ تو ہم نے دنیا کے عشق ختم کرنا ہے. ایک سائنٹیفک نقطہ ہے کہ ایک محبت کو ختم کرنے کے لیے اس سے بڑی محبت چاہیے. آج ایک شخص کو مثال میں دے رہا تھا، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا. اس دنیا کی مثال آپ کو دیتا ہوں. بڑی سے بڑی قیمتی چیز انسان سے چھوٹ جاتی ہے اور چھوٹ چاہیے. آج ماں میرے ساتھ ہے، کل میری ماں نہ ساتھ نہیں ہوگی. آج میرا بیٹا ساتھ ہے، کل لے سکتا ہے میرے بیٹے کو. یہ دنیا حادثات کی دنیا ہے. اور ایسی ایسی جب محبتیں جاتی ہیں انسان کے دل پھٹ جاتے ہیں، جگر ٹوٹ جاتے ہیں. کھیلتے وہ ہنستا وہ بچہ ختم ہو گیا. مجھے بتا کیا حال ہوگا اس بچے کا. گئے تفریح کے لیے، بچہ تفریح کے لیے بچوں کو لے کے گئے، لیکن ہمارے تو بچے کی لاش لے کے آ رہے ہیں. یہ دنیا واقعات ہو رہے ہیں. مجھے گاڑی کے نیچے آ گیا بچہ، ہم نے خیال نہیں کیا گاڑی جا رہی تھی، وہ بچے کے نیچے آ گیا. بتائیں حادثہ ختم ہو سکتا ہے دنیا کے اندر؟ یہ اللہ نے کیوں رکھی ہے دنیا کی ان چیزیں؟ سبحان اللہ. کیوں رکھی ہیں؟ کیوں روتے ہیں اس چیز کے لیے؟ کیوں فکر مند؟ ہمارا تو یہ کہ قیمتی کپ ہو، قیمتی کپ ہو وہ گر جائے، اس پہ انسان کو افسوس ہونے لگتا ہے. یہ کیا ہوگا، پتہ نہیں ملے گا نہیں ملے گا. لیکن جو باضمیر ہوتے ہیں ایک دم کھٹک جاتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں سے ایک لیسن آ رہا ہے. میرے ساتھ ایسا ہوا، ایک کپ فیوریٹ کپ تھا میرا جس میں چائے پیتا تھا. ہر کپ مجھے پسند نہیں ہوتا، بڑی مشکل سے ملتا ہے. اپنی اپنی طبیعت ہوتی ہے نا، میری اپنی طبیعت ہے، اس میں بات کرتا ہوں. اللہ نے بہت ہی نازک قسم کی طبیعت بنا دی میری. کبھی میں کہتا ہوں تعالیٰ اتنا کیوں فقیری کے ساتھ یہ کیا معاملہ کیا. اس پہ بات ہنستے ہوئے سارے کہ کیا اسی کپ میں کیا مصیبت ہے چائے پیتے ہیں آپ؟ وہی کپ کیوں چاہیے آپ کو؟ وہ نہیں دھلا ہو آج تو کیا وہ، لیکن مجھے کسی کپ وہ اس کپ میں چائے پیتا ہوں. تو عرصے سے چل رہا تھا ڈرامہ اس کے ساتھ، جو بھی ایک آدھ کپ کھانا چائے پینا، پتہ نہیں اس میں مزہ آتا تھا، اس کے اسٹائل میں مزہ آتا تھا اس کپ کے. اتفاق کیا وہ رمضان کے اندر وہ جلدی اٹھانے لگا، تھڑک سے ہاتھ سے گر گیا. یقین میں کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کو تکلیف ضرور ہوتی ہے انسان کو، ضرورت کی ہوتی ہے. جس کو گرا تو ایک دھچکا لگا دل پہ میرے، اور جس کو دھچکا لگا تو میں کہا سبحان اللہ، اللہ مولا کیا کمال ہے. تو کیا شان تم نے دکھائی ہے کہ ہر محبوب چیز گرتی ہے تو انسان کو دکھ پہنچتا ہے. یہ دنیا ہے. تو دل میں جواب آیا اس غم کا کیوں نہیں علاج کر لیتا، کہ اس غم سے تجھے ہوا ہے اس کی محبت نکالنے کی اس سے بہتر علاج کیوں نہیں کر لیتا، کہ اس سے بڑی محبت نے اپنے دل میں لیا. تو جتنے میں غم اللہ پاک رکھے چیلنج دیتا ہے کہ تو غم کیوں کرتا ہے، اس کے علاج اس سے کیوں نہیں کرتا کہ اس جس محبت پہ تجھے غم ہو جانے گا اس سے بڑی محبت کیوں نہیں پیدا کرتا. نہیں سمجھے میری بات؟ تو وہ انسان دنیا میں غم زدہ رہ ہی نہیں سکتا جو اللہ کے قرب پر ہوتا ہے. باو فرید شرگن اپنے ایک بیٹے سے بہت پیار کرتے تھے. پتہ نہیں میں کیا ٹاپک تھا کدھر لے گیا، درویش آدمی کا ہوتا. اچھا وہ بہت محبت کرتے تھے اپنے بیٹے سے. اب وہ ویک پوائنٹ تھا بابا کا، باپو جی کی بات کر رہا ہوں رحمۃ اللہ علیہ. اس کے ذریعے سے لوگ بڑے بڑے فقیر اپنے کام کرا لیتے. ظاہر ہے جب پتہ چل جائے نا کسی کا ویک پوائنٹ ہے تو آدمی اس سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیتے ہیں نا. پتہ ہے اس بچے سے محبت ہے، اسی کو لے جائیں گے جہاں اپنے بابا سے یہی کام کر. اپنے بابا سے کیونکہ حسن مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، ان کے نواسے نے مجھے استعمال کرنا شروع کر دیا. انہوں نے کیا آپ بات کریں ان سے، نانا سے، ان کے نانا تھے نا، نانا سے بات کریں کہ میں نے مکہ جانا پڑھنے کے لیے تو مجھے اجازت دیتے ہیں. میں بات سنو تو مجھے یوز کر رہے ہو، لیکن یہ میرے شیخ ہیں اور مجھے پتہ ہے ان کے مزاج کیسے ہے. تو اس آدمی کو یوز کرنا شروع کرتے ہیں آدمی کہ بھائی یہ قریب اس وقت یہ کام کرا. تو بابا فرید شنگ کے جو بیٹے تھے اتنی محبت تھی ان کو کہ لوگ سمجھ گئے. بڑے بڑے مشائخ جو ہوتے تھے ان کے ذریعے سے حضرت کو خوش کرتے تھے، حضرت خوش ہو جاتے تھے الحمدللہ. اب اللہ والوں کی محبتوں کو تو فنا لب ہوتا ہے، اور لوگوں نے ویک پوائنٹ سمجھ لیا کہ یہ ہو سکتا ہے یہ ویک پوائنٹ ہے. اللہ نے اس کو اٹھا لیا، وہ لے لیتے چیز اللہ تعالیٰ. انتقال ہو گیا کسی حادثے کے اندر.
تو اب جناب ان کے مریدین ڈر رہے ہیں کہ حضرت کو اطلاع کیسے دی جائے. اگر ہم نے دی تو ہماری خانقاہ بند ہو جائے گی کہ یہ تو بہت بڑا صدمہ ہوگا ان کے لیے. وہ کیسے برداشت کریں گے اس چیز کو؟ اتنی محبت، بڑی محبت ہے ان کے ساتھ ہے، ہمیں بتانا تو پڑے گا. خیر جی بڑے ڈرتے ڈرتے انہوں نے حضرت میں گئے جو خاص بڑا مرید تھا. تو کہنے حضرت کچھ خبر دینی تھی. آپ کہتے کیا خبر دینی ہے؟ نام اسے ان کا یاد نہیں آ رہا، فرزند شیخ کا نام تھا. کہتے وہ جو تھے نا کون، انہوں نے نام لیا. یہ کون ہے؟ سبحان اللہ. کہتے یہ کون ہے؟ کہتے یہ جی آپ کے بیٹے تھے نا. یہ میرے بیٹا؟ میرا تو کوئی بیٹا نہیں ہے. سبحان اللہ. کہتے یہ آپ کے بیٹے ہیں جی. تو آپ کے بیٹے تھے، ان کا انتقال ہو گیا. اچھا مجھے نہیں پتا کون تھے، مجھے یاد نہیں آ رہا. احساس ہی نہیں ہے، کیونکہ اس غلبہ عشق جو رب کا عشق ہے، اللہ کی محبت ہے، وہ کہاں اس کے مقابلے آ سکتی ہے دنیا کی محبت میں. وہ تو سب چیز کو کور کر دیتی ہے. تو نقطہ یہاں یہ ہوا کہ جس وقت ہم دنیا کی کسی چیز سے دھچکے پڑتے ہیں نا ہمیں، تو اللہ ہلاتا ہے ہمیں. اللہ ہلاتا ہے کہ یہ وہ چیزیں نہیں، یہ تو میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں، یہ سب عارضی چیزیں تجھ سے چھین لی جائیں گی. تیری ماں تیرے ساتھ نہیں ہوگی، کیا تو اس سے محبت کرتا ہے؟ تیرا باپ تیرے ساتھ نہیں ہوگا، تو اس سے کیا محبت کرتا ہے؟ یہ سب چیزیں پھر دنیا کے اندر، یہ سب کوئی تیرے ساتھ نہیں ہے. کسی وقت میں اس کو لے لوں گا. تو اس چیز کے لیے تیار ہے کہ جس وقت میں ان چیزوں کو لے رہا ہو تو اسی چیز کو محسوس ہی نہ کر رہا ہو، بلکہ تو اس پہ شکر ہی کر رہا ہے کہ جو اس نے کیا صحیح کیا ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نہیں بات سمجھ میری؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ہے ولایت، اس کو کہتے ہیں، اس کا نام ولایت. تو میرے بھائی یہ کب ملتی ہے ولایت؟ نہ ایک تصویروں سے ملتی ہے، نہ ذکروں سے ملتی ہے، کسی چیز سے نہیں ملتی ہے. ایک چیز سے ملتی ہے جو رمضان میں بتا رہا ہے. وہ کس چیز سے ملتی ہے؟ قرب الہی سے ملتی ہے. سبحان اللہ. جس وقت اللہ کا قرب بڑھ جائے گا انسان پر، اللہ کی نزدیکی آ جاتی ہے، جس کو محبت بھی کہتے ہیں، پھر کیا ہوگا؟ دنیا خود ہی ختم ہو جاتی ہے. اپوزٹ اس کی. یہ اندھیرا ہے نا، لائٹ جلائے تو اندھیرا ختم ہو جائے گا، روشنی آ جائے گی. تو یہ مہینہ جو بتایا کس چیز کا ہے؟ قرب کا ہے. تاکہ باقی زندگی جو ہم گزاریں اپنی ہمیں پتہ ہو، یہ پیمانہ ہے کہ میں کس طرف ہوں. ہم جو نمازوں کے بعد اس کے بعد شکوے کرنے لگتے ہیں، میرا یہ کام نہیں ہو رہا، فلاں نہیں کام ہو رہا، پیمانہ دیا بڑا اچھا، بہت اچھا پیمانہ ہے کہ جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں، جن پہ اللہ کی محبت کا غلبہ ہوتا ہے، جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں، دنیا سے بہت دور ہوتے ہیں. وہ ایک ضرورت کے تحت دنیا میں رہ رہے ہوتے ہیں. اس سے زیادہ ان کا کوئی تعلق دنیا سے نہیں ہوتا. تو ان کے نزدیک آواتوں ٹاپک میں جو میں پہلا ٹاپک کر رہا تھا، درود شریف کا، میں نے یہ بتایا تھا نا کہ ایک درود شریف کی قیمت اتنی ہے کہ ایک امام، کون؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، وہاں ان کی بخشش کس پر ہو رہی ہے؟ کتابوں پہ نہیں ہو رہی، فقہوں پہ نہیں ہو رہی، ان کی دینی خدمات پر نہیں ہو رہی. وہ خود بتا رہے ہیں مرنے کے بعد کہ میری جو بخشش ہوئی ہے ایک درود شریف پر ہوئی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیوں؟ وہ نیکی تھی، اور اس نیکی کو انہوں نے اس اخلاص سے ساتھ کیا. وہ ضرورت اس اخلاق کے ساتھ پڑھا ہوا آپ نے. اسی درود شریف کی بات کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب بندہ مجھ پہ ایک درود بھیجتا ہے تو اس درود سے میں اس کے خواب میں آتا ہوں، اور آتے ہیں اس درود سے میں اس کے خواب میں آتا ہوں. جس کے میں خواب میں آتا ہوں اس کی میں شفاعت کرتا ہوں، اور جس کی میں شفاعت کرتا ہوں اپنے حوض و قوس سے پانی پلاتا ہوں، اور جس کے پانی پلاتا ہوں اللہ اس کو جہنم سے بری کر دیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا چیز، کتنا بڑا فیل تھا بھائی. کیا تھا؟ ایک درود شریف. کیوں؟ کہ وہ قرب الہی میں پڑھا ہے اس نے جا کر درود شریف. دنیا کی محبت میں درود شریف نہیں پڑھا، وہ دنیا سے بہت دور تھا. ایک نیکی، یہ میں کہہ رہا ہوں نا، اللہ نے کیوں کہا ہے قرآن میں کہ تجھے ایک برائی بھی دکھائی جائے گی اور ایک نیکی بھی دکھائی. ذرہ، ایک ذرے کے برابر تو لے کر آئے گا نیکی.
اس کی بھی یعنی وہی ذرہ جو تو نیکی لے کے آئے گا اگر وہ دنیا سے پاک ہوگی, دنیا سے گند سے ملوث نہیں ہوگی, وہی نیکی تجھے جنت کے پہنچا دے. نہ سمجھے بات؟ تو یہی اللہ والوں کی شان ہوتی ہے کہ وہ ایک نیکی کے ذریعے بہت بڑے بڑے کام کرا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, اللہ سے کام کرا لیتے ہیں. تو وہ حضرت کی بادشاہ بروج میں سنا رہا تھا آپ کو, یہ اللہ والوں کی شان بتا رہا ہوں کہ وہ نیکی کرنے میں کنجوس نہیں ہوتے ہیں. بھوکا ان کے پاس اگر رات کے 3 بجے بھی آ جائے گا تو ادھار لے کے اس کو کھانا کھلا دیں گے. حضبہ کی بلے کا قصہ آپ نے سنا, رات کو مہمان آیا ان کے پاس, رات کا وقت, اب کون ہے یہ مہمان آ گئے, اب ان کو کھانا کھلانا تھا, گھر میں تو کچھ بھی نہیں تھا. نان بھائی تھا باہر, اس کو پتہ چلا کہ بھائی اس وقت حضرت کو ضرورت ہے. اس نے یہ بہترین موقع ہے اس کو شیخ سے کام کرانے کا کہ مہمان آیا, اس کے لیے نیکی اتنی بڑی نیکی ہوگی کیونکہ وہ قرب الہی پر ہے. وہ کہا ہے کہ اگر اس مہمان کو میں کھانا کھلا دوں, شاید میری باقی اللہ کی زبان سے سوچ رہا ہے کہ شاید ان کی نیکی ہو جائے, تو میں کیوں نہ اپنا کام بناؤں. وہ باغا چلا ہے, ہاتھ بن حضرت میں آپ کے مہمان کا کھانا کھلا دوں. اور دیکھا ان کے کھلا, لیا کھانا کھلایا. اب وہ فقیر تھے, خوش ہو گئے کہ تبھی تم نے بڑی نیکی کی ہے, خوش کر دیا. پتا کیا چاہتا ہے, چاہتے سے مراد نہیں کہ مطلب وہ کوئی خود مختار تھے, اللہ سے لے کے سب کچھ چیز دے دیتے, نہیں. جب بندہ اللہ کا ولی یہ بات کرتا ہے تو کیا چاہتا ہے, تو وہ ایک ناز سے بات کرتا ہے کہ میں اللہ سے دعا مانگوں گا تو اللہ ضرور دعا قبول سن لیں گے میری. یہ اس کا مطلب ہوتا ہے. تو سمجھ میں وہ یہ نا میرے پاس پوری طاقت ہے, جو چاہے گا میں اللہ سے کہوں یہ دے دو, اس کو دے دو, نہیں. اس کو ناز ہوتا ہے اپنے رب پر, اس اپنے ناز ہوتا ہے, اس کے تعلق ایسے بنے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. وہ ناز کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تو اس سے دعا مانگوں اس شخص کے لیے تو ضرور قبول فرمائے گا. اس ناز سے جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا جج میرا پیارا بندہ مانگ رہا ہے, چلو دے ہی دو اس کو. نہیں سمجھے بات نہیں؟ تو اللہ والے سے مانگنا ضرور چاہیے, لیکن اس نیت سے مانگو کہ یہ اللہ سے مانگ کے دے گا ہمیں, کہ اس کا اللہ کا اس کا تعلق ایک ناز والا تعلق ہے, نخرے والا تعلق ہے, جو عبادت سے ہٹ کو ہوتا ہے. تو اس نے جب دیکھا نہ گرم کر دیا میں نے شیخ کو, اب کرتا ہوں میں اس سے اپنا بدلہ لیتا ہوں, اس سے کھانے سے لکھ لائے. تو حضرت بات یہ ہے, اپنی زبان کرتا ہے, حضرت بات یہ ہے تم جیسے بنا دو من, نہیں سمجھے بات, یہ گرم کڑی زبان ہے نا, تم جیسا بن جاؤ. کسی اس نے تو یہی کہا ہوگا نا کہ میں حضرت مجھے جیسے آپ ہیں مجھے وہی بنا دو. اس نے پیر ہے, سب کچھ چلتا ہے, میں بھی پیر بنوں. پتہ اس کا کیا ذہن ہوگا, جو بھی خواہش تھی اس نے میرے جیسا بننا, بالکل آپ جیسا کیا بت جیسے تم میں ویسے میں بنا دوں. اب کیونکہ وعدہ کر چکا تھا شیخ اور خوش بھی ہو چکا تھا, اور اس کے اتنا یقین تھا کہ ہو سکتا ہے یہ بات, کیوں کہ جس سے میں مانگوں وہ سب کچھ کر سکتا ہے. جب آدم کو پیدا کر سکتا ہے بغیر کسی ماں باپ کے, انسان کو پیدا کرتا ہے بغیر باپ کے, جو چاہے وہ چاہے کر سکتا, دنیا میں پیدا کر سکتا ہے, جو اٹھا سکتا ہے, مار سکتا ہے, تو یہ اس کے تو کچھ چیز ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ قرب الہی کی اس منزل پہ ہوتے ہیں اللہ والے. سوچتے ہیں دربار کمی ہے اس کے, جو میں بات کروں گا, چاہے تو بندر بنا سکتا ہے, جو چاہے بنا سکتا ہے. تو کہتا ہے دیکھ پھر سوچ لے, انہیں یہ نہیں کہا یہ نہیں ہوگا. سبحان اللہ, اللہ کی ولی نے یہ نہیں کہا یہ نہیں ہوگا, کیونکہ یہ نہ کہہ دینا اس کو تو پھر قرب الہی سے بہت دور رہتا. وہ تو دنیا دار آدمی ہے, جو قریب ہوتے ہیں وہ سب کچھ ہوگا, جو لگ جائے گا ہوگا. ہوگا کیوں نہیں, مانگنا میرا کام ہے, دینا اس کا کام ہے. فقیر کی باتیں کچھ پلے پڑ لی نہیں پڑ صحیح کہہ رہا ہوں بات, دین میں اضافہ ہو رہا ہے, ایمان میں اضافہ, تب تو بات صحیح ہے. سب مل رہے نا کیا کہ دنیا کو سکون بناؤ, قرب الہی کو محبت کرو. دنیا کے پیچھے مت بھاگتے پھرو, یہ کچھ نہیں دیکھیے ہمیں.
اللہ کی محبت کے پیچھے بازو. جیسے رمضان نے کہا کہ یہ تمہارے قرب کو مہینے قرب کا مہینہ ہے, اس میں قرب کو تلاش کرو. تم کہ ٹھیک ہے سوچ لے, پھر کہتے سوچ لیا, کہتا ٹھیک ہے اٹھاتا ہوں ہاتھ. پھر سبحان اللہ, کیا شان ماننے والے, اس کا یقین دیکھیں مانگنے والے کا, کہ پہلے سوچ تو صحیح, تو مانگا رہے تیرے جیسے کیسے بن جائے گا, تیری جیسی ناک, اور پھر جتنا تیرا مجاہدہ, جو مقام تیرا ایک دم اس میں کیسے آ جائے گا, یہ تو جاہل آدمی ہے. لیکن یہ مانگتا ہے, جو اللہ سے مانگتا ہے نا, وہ اس طریقے سے مانگتا ہے کہ تو ہر چیز دے سکتا ہے. لیکن ہم جو دنیا دار مانگتے ہیں, اس طرح مانگتے ہیں کہ یہ چیز اللہ نہیں دے گا, یہ نہیں ملے گا. تبھی تو ہم ناراض آتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. ہر وقت ناراض ہیں اللہ سے, مرنا پسند کریں گے, بس اللہ کو نہیں مانتے. اللہ کو جب مانیں گے جب اللہ ہماری مرضی کے مطابق ہمیں چیزیں دے گا, ہم نماز پڑھیں وہ چیز مل جائے. ہاں نماز بڑی چیز ہے جی, بڑی برکت ہے نماز میں, وہ چیز نہیں چھوڑو جی نماز کی پڑھنی. تو انہوں نے ہاتھ اٹھائے, ہاتھ اٹھانی دیر تھی, میں دیکھا تو وہ باقی بلا بنا بیٹھا ختم. اب بتاؤ یہ ہے باقی بلا, یہ صاحب ہیں یا وہ ہے؟ بالکل وہی, اندر بھی وہی باہر بھی وہی. سبحان اللہ, دو باقی بلا پیدا کر دی اللہ تعالیٰ نے. کتنی بڑی کرامت ہے حضرت باقی بلا کی. معمول اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجدد کے لیے معمولی شیخ نہیں چنا تھا. آپ دیکھیں, جس کو مجدد بنانا تھا اس کا شیخ دیکھیں آپ کیسا تھا. بس پھر ہو تو گیا, لیکن کوئی انہونی بات ہوتی ہے, صبح پھر اس کا انتقال ہو گیا. چند گھنٹوں کے لیے باقی بلا بنا, ایک دم کمرے سے نکال دیا. دونوں جب کمرے سے نکلے تو دنیا حیران ہو گیا, ہم کس سے بات کریں, کون سے باقی بلا. دنیا میں ایک دفعہ آ گیا وہ دیکھ کر, اس کے بعد پھر انتقال ہو گیا. لیکن یہاں ایک نقطہ میری ذہن میں آ رہا ہے, بتا دوں آپ. چلو تھوڑی دیر کے لیے بنا, ٹھیک ہے نا, لیکن حشر اس کا کیسے ہوا؟ سبحان اللہ. اور بخشش کس پہ ہوگی مجھے بتائیں, کس پر ہوگی؟ حشر پر. جو اس کا حشر ہوتا ہے نا آخر میں, اینڈ پہ ہوتی ہے نا بخشش. تو کمال دیکھیں آپ اللہ تعالیٰ کا, کہ اپنے بندوں سے اللہ کتنا محبوب ہوتا ہے, اپنے محبوب بندوں سے کتنی پیار کرتا ہے, کہ اس نے خدمت کی. کس کی؟ اللہ کے ایک بندے کی خدمت کی, اللہ کے دوست کو راضی کر دیا اس نے کھانا بنا کے. تو اس رضا کو اس نے جو انعام مانگا, اللہ نے وہی انعام اس کو دے دیا. یہ ہے خدمت. اچھا اب یہاں پوائنٹ کس چیز کا تھا؟ خدمت اس نے کس لیے کی؟ واہ واہ سبحان اللہ. خدمت اس کا اصل چیز محبت تھی, جس نے اس نے محبت کے ساتھ میں اس کو کھانا کھلا دیتا ہوں. جو کام بھی آپ کریں گے, جس میں یا شیخ کا ہو یا بار کا ہو, جو نیکی بھی آپ کر رہے ہیں, اگر اس کے اندر محبت موجود ہے تو کریں, محبت نہیں تو چھوڑ دیں. وہ پھر ریا بنتی ہے اور دکھاوا بن جاتا ہے کام, اس سے کوئی فائدہ نہیں. اس کے بعد پھر طلب مانگے اللہ تعالیٰ میرے دل میں محبت ڈال, تاکہ میں یہ کام محبت کے ساتھ کروں. پانی پلاؤں تو محبت کے ساتھ پلاؤں. رخ انور دیکھتا رہا, ہاتھ میں گلاس دے کے پانی پلاتا رہا. سبحان اللہ. ہر چیز مجھے مزہ ہے محبت. وہ بڑی اونچی عبادت بن جاتی ہے. میں جس بتایا کہ ایک درود شریف وہ اتنی بڑی عبادت بنتی ہے, حضرت شافعی کو وہی بخشا دیتا ہے. ایک درود شریف پہ اللہ کے نبی اتنی بڑی گارنٹی دے دیتے ہیں جہنم کی برات کی. یہ محبت ہے. تو میرے شیخ نے جو میں واقعہ سنا رہا تھا وہ یہ تھا, یہ اللہ کے ولی تھے, ان کو پتا تھا ہر نیکی جو کی جائے محبت کے ساتھ تو اللہ کے بڑا درجہ رکھتی ہے. غریب تھے, 1930s کی بات کر رہا ہوں آپ سے, اس زمانے کے شیخ ہیں میرے کو, آج کے تو نہیں. تو وہاں پہ اس زمانے میں حج کرنا, پھر حج کے لیے انگریزوں کا زمانہ تھا, بمبے سے جانا, پھر بمبے سے جہاز جاتا تھا, پتہ نہیں کیا لوازمات تھے بھائی, کس طرح پہنچتا تھا. پھر جدہ میں نہ کچھ گاڑی نہیں تھی, پیدل چلنا پڑتا تھا. زمین وہاں سے لے کے مکہ تک کوئی بسیں ششیں کوئی ایسے کچھ بھی نہیں تھا, اونٹ چلتے تھے. یہ حج ہے اس زمانے کا. تو اللہ والا کہتا ہے کہ مجھے حج کی خواہش ہے. اب پیسہ جمع کرتے تو چلے, کچھ بھی نہیں تھا اس میں. تو اللہ خود بتا رہے ہیں, میں نے خود سے بات ہنسا, بڑی کہتا ہے میں نے پھر ایک ترکیب کی. سبحان اللہ. دیکھیں اللہ ٹیکسٹ دیکھیں, جب پیسے نہیں تھا میرے پاس کچھ بھی, تو میں نے ایک ترکیب کی.
میں نے ترکیب کی کہ میں سڑک پہ کھڑا ہو جاتا نکلتا تھا اندھیرے میں، اور میں سڑک سے روڑے جو ہوتے ہیں روڑے وہ ہٹاتا تھا. روڑے جو راستے پڑ ہوتے ہیں آپ دیکھو، اس روڑے کو ہٹا کے پھر اللہ سے میں کہتا ہے اللہ تعالیٰ تیری مخلوق کے راستے سے پتھر میں ہٹا رہا ہوں، حج کے راستے سے پتھر تو ہٹا دے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کہتے یہ کام صرف میں نے 3 دن کیا تو مجھے خود طلب کر لیا اس میں جس نے انگریز تھا کہ جی آپ کی درخواست قبول ہو گئی ہے، آپ کے پیسے اینف. پہلے کہتا ہے پیسے اینف نہیں ہے، آپ کے پیسے کچھ ہم بھی اس میں ڈال دیں گے، آپ چلے جائیں. پہلا حج تک سب سے پہلا حج میرا وہ تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. 1 کروڑ ہٹکایا ہے سڑک سے تو حضرت کے لیے حج کی تیاری ہو گئی. سمجھے کیوں؟ کہ محبت تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ سے اتنی محبت تھی کہ میں جو کام بھی اللہ کے لیے کروں گا وہ میری نیکی کیا ہوگی؟ بہت درجے کی اتنی بڑی عبادت ہو جائے گی میری بخش کے ضرور نیکی بن جائے گی. سبحان اللہ. ہمارے کھوتے کے پہاڑوں کے برابر نیکی ہوتی ہیں، پتہ کچھ نہیں ہوگا اس میں کچھ گزارا ہوگا بھی نہیں ہوگا. اتنے بڑے بڑے مال، اتنے بڑے حج، اتنے بڑے عمر، پتہ نہیں کیا کچھ جمع کیے ہوتے ہیں. پھس ہوتے ہیں سارے. ایک اچھا جو کام محبت سے کیا جائے گا، ایک بات سن لیں، اس میں ایک چیز ہوتی ہے نشانی ہے اللہ کی. کیا؟ جو محبت سے فیل آپ کریں گے، نیکی کریں گے، ایک دن ایک دم آپ کے دل میں ایک روشنی پیدا کر دیتی ہے. سبحان اللہ. عجیب ٹھنڈ اور کیفیت پیدا کر دے گی آپ. سبحان اللہ. ایسی محبت چھڑکنے لگتی ہے آپ کے اندر سے، ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے انسان اس ایک چھوٹی سی نیکی سے، کیونکہ اس نے آپ کو اللہ کے قریب کر دیا ہے. بہرحال یہ مہینہ جو ہے قرب کا مہینہ ہے. اللہ کو قرب کو تلاش کریں ہم. اور اللہ کے قرب کی نشانی کیا ہے کہ دنیا کا قرب ہمارے سے ختم ہو جائے گا، تفکرات دنیا ختم ہو جائیں گی، اللہ کے ہر فعل پہ ہم راضی ہوں گے، دنیا کی فکر نہیں ہوگا ہمیں پہ. فکر آخرت ہو جاتا ہے انسان. بس یہ سمپل نشانی ہے. 2 محبتیں دنیا میں سب، ایک اللہ کی اور ایک دنیا کی. یا تو انسان دنیا کی محبت میں وہ الگ نشانی نظر آ جاتی ہے، جو اللہ کی محبت اس کی نشانی الگ نظر آتی ہے. اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی وصحبہ. اللہم اغفر لنا وارحمنا وتقبل منا وادخلنا جنت نجات من النار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ.